اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ توفیق پروردگار سے سورہ طلاق کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 2 اور 3 کی تفسیر ہم کرنے لگے ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 2 کے آخر میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے راہ نجات قرار دیتا ہے، راہ گشائش قرار دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، بے شک اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ معین کیا ہے۔ بس تقوی سے علمی شبہات، مالی شبہات، سیاسی مشکلات حل ہوتی ہیں، سیاسی مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ متقی ظاہری زندگی بھی خوب گزارتا ہے، معنوی زندگی بھی خوب گزارتا ہے کہ موت کے فشار سے بھی محفوظ رہتا ہے، قیامت کی تکلیفوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، برزخ میں آسانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے۔ کہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 182 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِّنَ الْفِتَنِ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کے لیے فتنوں سے نجات کا راستہ قرار دیتا ہے، کہ فتنوں سے وہ بچتا ہے، فتنوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، فساد سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ متقی انسان سکون والی موت مرتا ہے اور سکون والی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے برزخ کی تاریکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، برزخ کی تاریکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کے لیے دنیا کے شبہات سے نجات قرار دیتا ہے، کہ دنیا کے شبہات سے وہ بچتا ہے، دنیاوی شبہات سے، تاکہ وہ آخرت کو بھول جائے۔ دنیاوی شبہات انسان کو اتنا محو کر دیتے ہیں کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ تاثیر ہے دنیا کے شبہات کی۔ وَمِن غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور موت اور سکرات الموت کے شبہات سے بھی محفوظ یعنی موت کا فشار بھی، موت کے فشار سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ بس ہر ایک پہ موت کا فشار نہیں آتا، متقی پہ موت کا فشار نہیں آتا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ بس یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کی تفسیر فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَالشَّدَائِدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کی سختیوں سے بھی متقی محفوظ رہتا ہے، خدا اسے محفوظ قرار دیتا ہے، نجات دیتا ہے خداوند عالم۔ بس بہار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 281 کہ یہ حدیث مبارک اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ بس یہ اللہ کا متقی سے وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ قرآن نے بھی کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہاں تک کہ وہ فتنوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، شبہات دنیا سے بھی محفوظ رہتا ہے، غمرات الموت، موت کی سختیوں فشار سے بھی محفوظ رہتا ہے، قیامت کی سختیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، برزخ کی زندگی بھی اس کی اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہاں تک تو یہ مطلب اب وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اسے رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے انسان گمان نہیں کرتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نار کی لالچ میں گئے اور ان کو کوہ طور میں نور رسالت اور وحی نصیب ہوئی، توریت کے الواح لے آئے۔ ملکہ سبا سیاسی کامیابیوں کے سلسلے میں جناب سلیمان کے پاس حاضر ہوئیں اور ان کے نصیب میں اسلام ہوا۔ یہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی یہ وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔ ملکہ سبا جناب سلیمان سے سیاسی کامیابی کے حوالے سے ملنے آئی،
لیکن اسلام انہیں نصیب ہوا۔ فرعون کے جادوگر اس لیے آئے کہ فرعون جادو کریں اور فرعون کو کامیابی دلائیں، لیکن ان کے نصیب میں ایمان ہوا کہ مومن ہو گئے، خدا پر ایمان لے آئے، جناب موسیٰ کی رسالت پر ایمان لے آئے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ٹھیک، بس مومن بن گئے۔ فرعون کی دشمنی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولایت ان کو نصیب ہوئی کہ دشمن خدا سے دشمنی اور دوست خدا سے، ولی اللہ سے دوستی۔ یہ ہے رزق، انسان کو گمان نہیں ہوتا وہاں سے رزق ملتا ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی۔ کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 44 جو ملکہ سبا کے حوالے سے، کہ ملکہ سبا جو سیاسی کامیابی کے لیے جناب سلیمان کے پاس آئیں تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت مع سلیمان، میں سلیمان کے ساتھ اسلام لے آئی ہوں، اسلام میرے نصیب ہوا ہے، للہ رب العالمین، میں ایک خدا کو مانتی ہوں جو کائنات کو چلانے والا ہے۔ مشرک موحد بن گیا۔ یہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی یہ کہ وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول، امام فرماتے ہیں کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو، تم اپنی امید سے زیادہ امیدوار رہو، جتنی تیری امید ہے اس سے زیادہ امیدوار رہو، جس کی تمہیں امید نہیں اس کی بھی امید رکھا کرو، کیونکہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو امید تک نہیں ہوتی، جس کی تمہیں امید نہیں اس کی بھی امید رکھا کرو۔ یقیناً موسیٰ ابن عمران نار کے لیے، آگ کے لیے نکلے اور نور نبوت اور نور رسالت لے کر آئے، پلٹے کس کے ساتھ؟ نور نبوت اور نور رسالت کے ساتھ۔ یقیناً ملکہ سبا سیاسی کامیابی کے لیے جناب سلیمان کے پاس آئیں، لیکن پلٹی کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ، موحد ہو کر، شرک سے جدا ہو کر، موحد بن کر۔ اور جادوگر فرعون کی کامیابی کے لیے آئے، لیکن پلٹے کس کے ساتھ؟ خدا واحد پر ایمان لانے کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ۔ بس یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک دفعہ قرآن سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے معشور کرتے ہیں قیامت کے دن اندھا۔ بس متقی کے لیے زندگی تنگ نہیں ہوتی، نہ آخرت تنگ ہوتی ہے، ٹھیک۔ بس زنگ یعنی تنگ زندگی۔ ممکن ہے کہ انسان کے ہاتھ میں بہت سارا مال ہو لیکن سکون نہ ہو۔ تقوی میں اللہ کی یاد میں سکون ہوتا ہے، کہ قرآن کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس قیامت کے دن اندھا معشور ہونے سے مراد ہے کہ اس کو انبیاء اولیاء الہی کی شفاعت نہیں ملے گی، بس انسان قیامت کے دن اندھا ہوگا۔ یعنی کیا؟ بس دنیا میں وہ نور ملے ہمیں پہلے، یہ وہ رزق جس کی ہمیں امید نہیں ہوتی وہ دنیا میں ملے، جیسے جادوگروں کو ملا، جیسے ملکہ سبا کو ملا، انہیں یہ نور ملا اور اس نور سے وہ موحد بنے، اس نور سے وہ موحد بنے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے بس اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم وکیل بنائیں۔ وکیل کون ہو؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہمارے امور کی تدبیر کرتا ہے، بلکہ پورے جہاں کو وہی چلاتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی وکیل نہیں۔ جتنا ممکن ہو ہم اس کے احکامات پر عمل کریں، پھر وہ ہمارے امور کا وکیل بنے گا، وہ ہمارے امور کو درست کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، بس جو وہ چاہے کرتا ہے، بس اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ ہر چیز کا اندازہ اس نے معین کیا،
بس سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 یہ بیان کر رہی ہیں کہ متقی انسان کی زندگی اور موت دونوں سکون والی ہیں. متقی کو یعنی زندگی سے شبہات دنیا سے بھی محفوظ ہے اور آخرت کی سختیوں سے بھی محفوظ ہے. موت کے فشار سے بھی محفوظ ہے. اور متقی کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کی امید نہیں ہوتی. وہاں سے خدا اسے رزق دیتا ہے. یہ اہم مطلب کہ ملکہ سبا کو وہاں سے رزق ملا جہاں اس نے سوچا نہیں تھا. سیاسی کامیابی کے لیے جناب سلیمان سے ملنے آئی اور موحد بن کے گئیں. خدا واحد پر ایمان لے کر جناب سلیمان کی نبوت پر ایمان لے کر گئیں. جادوگر جو فرعون کی کامیابی کے لیے آئے تھے وہ خدا پر ایمان لانے والے ہوئے، فرعون کے مخالف ہوئے، فرعون کے دشمن ہوئے، اور جناب موسیٰ جو ان کا پہلے دشمن تھا وہ دوست بن گیا، ولی اللہ دوست بن گیا اور عدو اللہ دشمن بن گیا. صحیح تبرہ اور تولا ہو گیا، تولا اور تبرہ ان کا ٹھیک ہو گیا. بس رزق خدا کی طرف سے ملا. بس خدا کہہ رہا ہے بس رزق جہاں سے انسان کو امید نہیں ہوتی وہاں سے خدا رزق دیتا ہے. بس توکل بھی اسی پہ کرنا چاہیے، وکیل بھی اسے ہی بنانا چاہیے، اور وہی وکیل کافی ہے. فہو حسبہ، بس وہی کا وکیل کافی ہے. بس خدا پہلے یہ ذکر کرتا ہے کہ خدا وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو امید نہیں ہوتی. بس وکیل بھی اسے ہی بنانا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی